سعودی عرب میں ایک لڑکی کی شادی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا میک اپ وغیرہ کیا گیا جیسا کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اسی اثناء میں اس لڑکی نے عشاء کی اذان سنی۔ اس نے نیچے جانے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا زیادہ ضروری سمجھا اور اس نے اپنی ماں سے کہا، میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی ہوں۔ لڑکی کی ماں نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہا، کیا تم پاگل ہو؟ مہمان تمہیں دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور تمہارے میک اپ اور بناؤ سنگار کا کیا ہوگا؟ یہ تو سارا پانی سے دھل جائے گا۔ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں۔ اور کہا، واللہ اگر تم نے ابھی وضو کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ تو بیٹی نے کہا، اللہ کی قسم میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں نماز ادا نہ کر لوں۔ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ تو اس کی ماں نے کہا، مہمان تمہیں دیکھ کر کیا کہیں گے؟ وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تم کسی کو بھی اچھی نہیں لگو گی۔ لڑکی نے اپنی ماں کی بات سن کر کہا، آپ صرف اس لیے پریشان ہو رہی ہیں کہ میں لوگوں کو خوبصورت نہیں لگوں گی، لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت لگنا چاہتی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے وضو کیا جس سے اس کا سارا میک اپ خراب ہو گیا، لیکن اسے میک اپ کے خراب ہونے کا کوئی دکھ نہیں تھا اور نہ ہی اسے لوگوں کے اچھا یا برا کہنے کا کوئی خیال تھا، کیونکہ اسے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کا خیال تھا۔ اس نے نماز شروع کی اور حالت سجدہ میں وہ لطف پایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوگا۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، وہ لڑکی حالت سجدہ میں اپنے رب حقیقی سے جا ملی تھی۔ کیا خوبصورت اور عظیم اختتام تھا۔ وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے حالت سجدہ میں اپنے قریب کیا، جہاں ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی اس لڑکی کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ معذرت کے ساتھ یقیناً نماز کو ہی چھوڑا جاتا، جبکہ زندگی کا ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے تمام کاموں پر نماز کو اولین ترجیح دینی چاہیے تاکہ اس لڑکی کی طرح ہم بھی کامیاب ہو سکیں۔